وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہونا، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو ان میں رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اسی مناسبت سے اہل ایمان کو کچھ خصوصی ہدایات اور تعلیمات دی تاکہ سماج اور معاشرے کو پاک صاف بنایا جا سکے، سماج اور معاشرے کی حفاظت کی جا سکے، نہ اس سماج اور معاشرے میں نہ زنا والی فحشکاریاں عام ہونے پائیں، اور نہ ہی جھوٹی تہمتیں اور جھوٹی ایسی فحش باتیں لوگوں کے اندر عام ہوں، بلکہ ایک پاکیزہ سماج تشکیل پائے۔ تو اس کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ تو اسی میں سے ایک یہ حکم ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے استئذان کا، کہ جب بھی تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہوں تو استئذان کا حکم دیا کہ جب دوسروں کے گھروں میں تم داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت لو۔ تستانسو کا مطلب تستاذنو، یعنی یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، داخل ہونے سے پہلے تمہیں اجازت لینی چاہیے، اور وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کرو۔ تو سلام کریں اور اس کے بعد اجازت لیں، اجازت ملنے کے بعد پھر جو ہے نا گھر کے اندر داخل ہوں، تاکہ جو ہے نہ کسی پر جو ہے نا اندر کی چیزوں پر تاکہ نظر نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے نا ایک اہم ہدایت ہے اور اہم تعلیم ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی مزید تفصیل وارد ہے۔ چنانچہ یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری کسی قدر گھبرائے ہوئے انصار کی ایک مجلس میں آئے اور کہا کہ میں نے حضرت عمر سے 3 مرتبہ اجازت مانگی، جواب نہ ملنے پر واپس چل دیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے واپس جانے کا سبب پوچھا، تو میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، جواب نہ آنے پر واپس ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت مانگے پھر بھی اسے جواب نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ واپس ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر مجھ سے دلیل مانگی، انہوں نے یہ حدیث سنائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مجھ سے دلیل مانگی۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی تھی؟ یعنی حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اس کی تم کوئی گواہ لاؤ، یہ کسی اور نے کوئی حدیث سنی ہے تو اس کو گواہ کے طور پر لاؤ۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے انصار کی مجلس میں آ کر کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی تھی؟ نہیں، ابو موسیٰ اشعری سے حضرت عمر نے کہا کہ تم اس پر کوئی گواہ لاؤ کہ جس نے جو ہے نا یہ حدیث سنی تھی جس طرح تم نے سنی تھی۔ تو یہ حضرت عمر کی احتیاط تھی تاکہ لوگ جو ہے حدیث کے معاملے میں جب حدیث بیان کریں تو احتیاط سے بیان کریں۔ تو حضرت عمر نے اس کی دلیل مانگی، تو کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی تھی؟ ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات آ کر انصار کی مجلس میں کہی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور گواہی دی، یعنی ابو سعید خدری نے بھی حدیث اللہ کے نبی سے سنی تھی
تو انہوں نے آ کر حضرت عمر کے سامنے گواہی دی کہ ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ گھروں کے اندر جب آپ کسی گھر میں اجازت طلب کریں تو گھر کے دائیں یا بائیں، دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہونا چاہیے، دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ دروازہ کھلے تو تاکہ اندر جو ہے نظر نہ پڑے، یہ بھی جو ہے نا اس کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح کھڑکیوں میں سے یا دروازوں میں سے جھانک کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر حدیث ہے، حدیث نمبر 4، حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ایک سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، اور آپ کے ساتھ اس وقت ایک کنگھی تھی جس سے آپ اپنا سر کھجا رہے تھے۔ بعد میں آپ نے فرمایا اگر مجھے اس وقت پتا چلتا کہ تو اس طرح جھانک رہا ہے تو میں اسی سے تیری آنکھ پر مارتا۔ کسی گھر میں داخلے کی اجازت لینے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ کوئی کسی کے گھر میں نہ جھانک سکے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اسی طریقے سے استئذان کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی گھر والا پوچھے کہ کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہیے، جس سے سامنے والے کو، گھر والے کو پتا چلے کہ کون آدمی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں، ابھی اگر سامنے کیسے پتا چلے گا میں ہوں کون ہے؟ تو اسی لیے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض کے سلسلے میں آیا جو میرے والد پر باقی تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا میں، گویا کہ آپ کو اس طرح کہنا پسند نہیں آیا۔ یہ بھی جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا کیا ہے، استئذان کے آداب ہیں، اور یہ ایک اہم تعلیم اور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ ان میں احدن کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو تم داخل نہ ہو ان میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں۔ لیکن اگر گھروں میں کوئی موجود نہ ہو، تم نے اجازت طلب کری، کوئی جواب نہیں آیا یا گھروں میں کوئی موجود نہیں تھا، تو پھر تم داخل نہ ہونا اس میں، بغیر اجازت اس میں داخل نہ ہونا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا کہ واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم واپس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وہ زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے تمہارے لیے۔ لیکن اگر گھر والے نے اجازت نہیں دی اور اس نے کہا کہ واپس جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، بہتری کی چیز ہے، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ اندر اس کے گھر میں کیا عذر ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے تمہیں واپس لوٹایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ تمہیں اس وقت اجازت نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اگر وہ کہے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہوں ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ جو غیر آباد ہیں۔ غیر مسکونہ کہتے ہیں جس میں کوئی رہتے نہیں ہے لوگ، یعنی رہنے کے لیے لوگوں کا اور رہائشی گھر نہیں ہے۔ بیوتن گھر، غیر مسکونۃ غیر آباد، نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کہ تم داخل ہوں بیوتن غیر مسکونہ غیر آباد گھروں میں، فیہا متاع لکم جہاں کوئی سامان ہو تمہارا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر بغیر اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا، وہیں پر اس بات کی اجازت دی کہ کوئی غیر آباد گھر ہیں تو ایسی جگہوں پر تم پر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے داخل ہونے پر کوئی گناہ یا تم پر کوئی حرج اس میں نہیں ہے غیر آباد گھروں میں۔ تو غیر آباد گھروں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے، عام جگہیں ہیں، جیسے سرائے ہیں، سفر کرنے والوں کے لیے اگر کوئی راستے میں رکنے کے لیے سرائے بنائے گئے ہیں تاکہ مسافر وہاں پر سستائے اور آرام کرے تو وہاں پر رک سکتا ہے، یا اسی طریقے سے جو عام جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوئی خاص مخصوص جو ہے نا لوگ جن کا اپنا پرائیویٹ گھر نہیں ہوتا ہے، تو ویسی جگہوں پر غیر آباد گھروں میں تم جا سکتے ہو۔ فیہا متاع لکم جہاں پر تمہارا کوئی سامان ہے، یعنی تم کسی ضرورت کی وجہ سے، مراد یہ ہے کہ تم کسی ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے تم ایسی جگہوں پر غیر آباد گھروں میں ضرورت پر جا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی وہاں پر بھی جانے میں
ایسے غیر آباد گھروں میں جانے کی جہاں اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر یہ تمہاری نیت پر منحصر ہے، اگر وہاں پر بھی جانے میں اگر تمہاری کوئی بری نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ کی نظر میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں پر بھی تم رہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.